خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بی نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑے دیگر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات میں اور نعرے میں کنجوسی نہ کیا کریں، ہماری شیعت کی پہچان ہی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل وذلک محمد۔ اللہ والعطاء اجمعین من یوم عداوتہم علی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اتبعوا ما انزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونہ۔ بسم اللہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل ہمارا قرآن محمد۔ کریم سے تعارف یہ ہونا چاہتا ہے، اتبعوا ما انزل الیک من ربک ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ نے اس قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف کی 3 نمبر آیت ہے، یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس اترا ہے اس کی پیروی کرو، نہ کہ ان کی کرو جو دنیا دار حاکم ہیں۔ ان دنیا دار حاکموں کی پیروی نہ کرو۔ قلیل ما تذکرون، کہ یہ جو لوگ اپنے بنائے حاکموں کی پیروی کرتے ہیں نہایت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اگر نہایت برے کام کرتے ہیں تو اللہ ان کے اعمال اکارت کر لے۔ ہم نے ان حاکموں کی وجہ سے دنیا الجھ گئی، پریشان ہوئی۔ آج کی اس میری خطابت میں میں اس کمنٹس کا جواب دوں گا کہ میرے دوست نے جو سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے، اپنی ناقص علم کی وجہ سے، نہ کتابیں پڑھنے کی، نہ قرآن پڑھنے کی، نہ انہوں نے اپنی محنت کر کے صحیح محدثین مفکرین کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں کی، وہ ایک چھوٹے عملے کی چھوٹی کچی مسجد کے سادہ مولوی کو ملے اور ساری زندگی سادگی میں گزار دی کہ وہ جملہ کہتے ہیں بغض حیدر میں، یہ تعصب کی وجہ سے کہ باپ علی کا ہے، ابو طالب حضرت عمران، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اس پہ 2-4 منٹ میں کمنٹ کروں گا، جواب دوں گا اس کمنٹس کی۔ پھر میرے اس دوست نے جو قریشی نام لکھتا ہے اپنے ساتھ، اس میں محترم بھائی اپنے کو ایسے نہایت محترمانہ گزارش کرتا ہوں کہ مزید وہ کمنٹس کریں۔ مجھے ان کے کمنٹس سن کے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پتہ نہیں تو علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ ٹی وی پہ آ کر باتیں کرتے ہیں۔ میں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مولا کے پاس سے بندہ کھڑا ہو کے آ گیا کہ کہتا مولا یہ بتائیے کہ قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سورہ یاسین۔ مولا سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ فرمایا سورۃ فاتحہ۔ فاتحہ کا دل کیا؟ سرکار فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کیا ہے؟ مولا فرماتی ہے وہ بے کا نقطہ ہے، وہ میں علی ہوں۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ بھائی بسم اللہ انا تحت الباء، میں بے کے تلے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ جب اللہ نے لوح محفوظ پہ قلم کو رکھا تو پہلے نقطہ بنا، ماشاءاللہ، پھر اٹھایا کن فیکون ہوتا گیا، کائنات
بنی علی کے نور سے. ماشاءاللہ. یہ نقطہ نور ہے، علی کے نور سے بنی. پاک نبی فرماتے ہیں انا علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. میں کہتا ہوں دوستوں مصطفیٰ کو تو مان گئے، اللہ کو بھی بن دیکھے مان گئے، علی سے بغض نہ رکھ کر تم نے اس لیے بات کرتے ہو کہ اس کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. کیونکہ اگر علی کا باپ نہ ہوتا، کسی اور کا تو نام ہی پڑھا ہوتا تو تم اسے بہت سر پہ اٹھا کے رکھتے. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. یہ صرف تہمت لگائی اس لیے کہ علی کا باپ ہے، بس فقط یہی وجہ ہے. ورنہ کسی اور کے باپ پڑھے بھی نہ تو پرواہ نہیں، بلکہ خود بھی نہ پڑھے ساری زندگی. کسی کی عمر 64 سال، کسی کی 63 سال، کسی کی 40 سال، ساری زندگی رسول سے جنگیں لڑتے رہے. یہ جتنے بھی ابو جاہل ہیں، جتنے بھی ابو ہیں، میں کیونکہ خطابت میں نام نہیں لیتا، وہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. یہ رسول خدا سے جنگیں لڑتے رہے، جس کے بارے میں اللہ اگر اس ابو لہب کے بارے میں تبت یدا ابی لہب کی آیت نہ بھیجتا تو شاید آپ اسے بھی رضی اللہ کہتے. یہ دشمنوں کو تو آپ نے مان لیا، تو جنہوں نے ہمیں بچانا ہے شفیع معاشر میں کائنات کے جو ہمارے ضامن بن کے آئے ہیں، جو ضامن اٹھائے بیٹھے اللہ کے سامنے کہ اللہ جو میرے ماننے والے مومن بندے ہوں گے ان کے لیے جنت کے لیے گھر بنا دے. اور وہ شفاعت کر رہے ہیں دن رات. ان کو چھوڑ کر آپ نے دشمنوں کو سر پہ بٹھا رکھا ہے. یہ اس بھوک کی وجہ سے آپ کے اندر کے عقیدے ہیں. دوستو بات کو سمجھیں اور سوچیں. مر جانا ہے موت سر پہ ہے، حقیقت کو جانیں. کیونکہ نقطہ جو ہوتا ہے، نقطے کی وجہ سے کوئی لکھائی شروع نہیں ہوتی. جب اللہ یہ فرما رہا ہے، مولا فرما رہے ہیں، سچی حدیث ہے، پوری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے مذہب میں، ہر ایک کے محدثین نے لکھی ہے، سیاستہ کتابوں میں یہ جواب آیا ہے کہ پاک علی المرتضیٰ ایسے ہیں جو بے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہے وہ علی ہے. تو بسم اللہ کی ترجمہ ہی نہیں کرنا آیا لوگوں کو، اس وجہ سے بغض حیدر کی وجہ سے. آج تھوڑا ترجمے کا عنوان سنیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی کمنٹس آئے ہیں مجھے. اب اس کے نقطے کے اندر بھی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، کس کو سمجھ آنی ہوگی. اللہ کی مدد مانگتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اللہ کتنے ہیں؟ ایک. اللہ قرآن میں فرماتا ہے 1 سے 2 اللہ نہ مانو، 2 سے 3 نہ مناؤ. ایک ہی اللہ یکتا وحدہ لا شریک ذات. میرے پاک مصطفیٰ کی زبان سے نکلا لم یلد و لم یولد. اللہ نے کہا بس میرے مصطفیٰ میں تم پہ اتنا راضی ہوں، میں وہی ہوں جو تو نے فرمایا ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، درود محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو میرے محترم سامعین قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے کا نقطہ ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں. ذرا غور کریں تو ترجمہ دیکھیں، آپ کے لکھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، ہر کتاب پہ، ہر بکس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کے نام سے، اللہ سے نہیں. معلوم ہوا اللہ ایک ہے، نام 99 ہے. ماشاءاللہ. تو کسی بھی نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی کہ پھر اس کے بعد مدد مانگے اللہ سے یا اس کے نام سے. اگر کوئی کہے یا رحمان مدد، تمہیں اعتراض نہیں. اگر تو کہے یا رحیم مدد، تمہیں اعتراض نہیں. اگر تو کہے یا قہار مدد، تمہیں اعتراض نہیں. یا کہے یا جبار مدد، تمہیں اعتراض نہیں. اور جب بھی اعتراض ہوا علی کی ذات پہ ہوا، میرے دوستو علی کے نام 3500 ہیں. تمہیں ایک علی پہ اعتراض ہو گیا، اللہ کے نام 99 ہیں. 99 ناموں میں سے کسی کو اٹھا کے تم مدد مانگو، تمہیں اعتراض نہیں ہے. یہ بغض حیدر میں اعتراض ہے، علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی. اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، کسی نام سے اٹھا کے مدد مانگو، تمہیں اعتراض نہیں. اس اعتراض کو اللہ نے اپنی پاک کلام میں اتار کے سیدھا سینے پہ پاک مصطفیٰ کو نازل کر کے قرآن بتا دیا کہ هو العلی العظیم، میں اللہ بھی ہوں علی بھی ہوں. اب تم والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. 99 ناموں سے تو مدد مانگتے ہو، تو پھر نکالو علی کا نام. اللہ علی بھی ہے، یہ نام اس لیے ہم اگر مدد مانگتے ہیں
तुम यूं समझ के सब्र कर लो कि हम अगर अली से माफी मांगते हैं तो वो हुवल अली अल अजीम है, अली भी है अजीम भी है। माशाअल्लाह इमाम। इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करो, क्यों इतनी दुश्मनी पे पड़ गए हो? इसी दुश्मनी की वजह से अगर हमारे मुंह से बिस्मिल्लाह निकल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाए, कोई सूरत पढ़ लें, तुम तवस्सुल की वजह से वो भी नहीं सुनना चाहते, कुरान से तकजीब करते हो। अगर दुश्मन हैदर हो, तुम्हारी पसंद का हो, तो तुम कहोगे वाह, झूल झूल के कहोगे बहुत प्यारा कारी है। तो कारी अंदर से बेकारी बेशक रखता हो, दुश्मन हैदर हो, आपको पसंद है, क्योंकि सूरह यासीन पढ़ के खुदा उस पे लानत करे। शिमर ने जो ज़िबा किया मौला हुसैन को, भूखा प्यासा बेगोरो कफन पाक मुस्तफा को, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, उस पे तो एतराज है जरूर, मगर उनके काबिल को मानते आ रहे हो, उनके काबिल को मान रहे हो, उनके अमीर को मान रहे हो, और वो सब के सब को मान, कोई इतराज, इतना बड़ा इतराज नहीं होता तुम्हें, ना तुम उन पे लानत करने देते हो ना खुद करते हो। और अली के बाप पे तुमने उंगली उठा ली, कलमा नहीं पढ़ा। दोस्तों, दावत से दूर अशीरा पर घर में रखने का अल्लाह का मकसद ये था, ऐ मुस्तफा, ऐ इमरान, घर में पहली दावत रख के इनको बता कि सबसे पहला कायनात में मोमिन ही इमरान है। जिसने मुस्तफा के घर में दावत रख के और अपने पहले कुरैश कबीला को, बनु हाशिम कबीला को बुलाकर खाना खिलाया। 3 दिन तबलीग होती रही, पहले तबलीग हुई तो फिर खाना खा के चले गए, दूसरे दिन दूसरे दोस्तों को लाओ, लंगर बड़ा प्यारा था, फिर उनको भी लेके आए, फिर दूसरे दिन खाया, कहते हैं यार मजा आ गया, बड़ा प्यारा लगे, और चले, और भी आ गए। जब रश बढ़ गया, तीसरे दिन जाने लगे तो दरवाजे पे खड़े हो गए हजरत इमरान, माशाअल्लाह, कोई रजी अल्लाह नहीं खड़ा हुआ, अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, तलवार पे हाथ रख के खड़े हो, क्योंकि अली का बाप था। माशाअल्लाह, इसलिए शुजात में बहुत 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 ही बहादुर थे, और उन शुजात का उनका आलम ऐसा था। ओए अली को बहादुर कहते हो, बाप कितना बहादुर होगा। वाह वाह। अली की बहादुरी किससे तुम्हें याद है कि हर जंग में उसने फलां को भी ज़ेर किया, फलां को भी, जिसको मान गए हो, तो उसका बाप कितना, जब तलवार पे हाथ रखा, वो जानते थे कुफारे मक्का, अगर हम बाहर निकले गेट से, दरवाजे से, तो ये तलवार पे हाथ रखा हुआ है। और हज़रत इमरान ने सबसे पहले ये जुमला कहा, इस्लाम की दावत है, नया नया कुरान उतरा है, नया नया इस्लाम आया है, और तलवार पे हाथ रखकर कहा खबरदार अभी बाहर ना जाना, खाना तो मैंने खा लिया, अब मेरे मोहम्मद मुस्तफा भतीजे की बात सुनते जाओ। और पहला कलमा पढ़ाया, जब बात की तो पहले पाक अली मुर्तज़ा उठे, उठकर कहते हैं, पाक मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सिवाय उसके इबादत के लायक मगर वो लायक सजदा है, बुतों को आज से तोड़ दो। उस वक्त पाक अली मुर्तज़ा उठे, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और पहला कलमा पढ़ने वाले अली और उसका बाप है, पहला कलमा पढ़ने वाले। फिर मुस्तफा ने सीने से लगा कहा बस मुझे पहला खलीफा मिल गया, पहला इमाम मिल गया, पहला हादी मिल गया, मुझे पहला मेरा नफ्स बोल उठा, अली वलील्लाह, यारी तो ही तो अल्लाह का वली है। इसलिए इमरान के घर में दावत ज़ोर रखी थी, काबे के घर में रखी थी, अल्लाह के घर में नहीं रखी थी। वजह क्या थी दोस्तों, कि अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे, यानी रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।